اس بات کو مزید کھول کر بیان فرماتے ہوئے کہ تکذیب مسیح موعود سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس طرح مسیح موعود کے انکار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے، یعنی مسیح موعود کے انکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے؟ اس طرح پر آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح پر کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، وہ معذلت جھوٹا نکلا۔ پھر آپ نے جو امامکم منکم فرمایا تھا وہ بھی معذلہ غلط ہوا ہے، اور آپ نے جو صلیبی فتنے کے وقت ایک مسیح و مہدی کے آنے کی بشارت دی تھی وہ بھی معذلہ غلط نکلی، کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا مگر وہ آنے والا امام نہ آیا۔ اب ان باتوں کو جب کوئی تسلیم کرے گا، عملی طور پر کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکذب ٹھہرے گا یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں بس پھر میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تکذیب آسان امر نہیں، مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر بننا ہوگا، مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور روح سیاہی کو مان لینا پڑے گا، مجھے قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا کہنے کے لیے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور پھر بھی وہی چھوڑے گا، یعنی میں نہیں چھوڑوں گا، وہی چھوڑے گا جو مجھے چھوڑنے والا کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں قرآن و حدیث کا مصدق و مصداق ہوں، میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں، میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مصداق صحیح ہوں، اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے۔ جس کو خدا پر یقین ہے، جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مانتا ہے، اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے، لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج؟ خدا خود اس کو سمجھائے گا۔